اس لیے آزادی اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کے لیے ہمہ بندے کو چاق و چوبند رہنا کہ غلامی آزادی چھین بھی سکتی ہے، ہمہ وقت طاقتور قوتیں اس کی جو یہ آزادی ہوتی ہے اس آزادی کو سلب کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، آسان بات، جب بھی کوئی بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو جب وہ کام تھوڑا سا ترقی کرنے لگتا ہے تو سمجھدار آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس میرے ترقی یافتہ کام کو حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کا بھی میں نے انتظام کرنا ہے۔ اگر میں اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کروں گا تو حسد کرنے والے، شرارت کرنے والے، نقصان پہنچانے والے میرے اس کام کو ختم کر دیں گے۔ پہلے زمانے میں جو تھوڑی سی قوم جمع ہوتی اور محنت اور کوشش کرنا شروع کرتی اور زمینیں آباد کرتی اور وہاں باغات لگاتی اور فصلیں اگاتی، اور وہ چند لوگ اور بستی کے چند گھرانے خوشحال جب ہو جایا کرتے تھے تو وہ یا تو عقل استعمال کرتے ہوئے، دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے باغات لگا لیے ہیں، یہ جو ہم نے اپنی معیشت مستحکم کر لی ہے، اب اطراف میں جو بڑے بڑے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان تک ہماری یہ بھنک پڑ گئی کہ ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس اناج بھی جمع ہے، ہمارے پاس باغات بھی تیار ہیں، تو وہ ہم پر حملہ کریں گے، ہمارے افراد کو قتل کریں گے، اور ہمارے اس رقبے پر، اس مملکت پر، اس بستی پر، ان باغات پر، ہماری اس ساری کی ساری چیزوں پر وہ قبضہ کر لیں گے۔ اور ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ پھر دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے، اپنی فوج بنایا کرتے تھے اور اپنے قلعے بنایا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جنہوں نے انتظامات کیے انہوں نے اپنے علاقے بچا لیے، اپنی زندگیاں بھی بچائیں، اپنا مال و زر بھی بچایا، اپنا وطن بھی بچایا، اپنا علاقہ بھی بچایا، اپنے اثاثے بھی بچائے۔ اور جنہوں نے اس پر محنت نہیں کی، اطراف سے چور اچکے قسم کے حکمران آئے اور ان کی بستیوں کو تہ و تیگ کر کے، ملیا میٹ کر کے، ختم کر کے ہر چیز لوٹ کر لے گئے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو درس دیا ہے وہ آزادی کا دیا ہے، اور قرآن کریم نے جو درس دیا ہے وہ آزادی کے ساتھ ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن نے حکم دیا اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت بنا کر رکھو، قوت بنا کے رکھو۔ اگر قوت نہیں بناؤ گے تو اطراف کی چیزیں آ کر آپ کو ملیا میٹ کر کے آپ کی جو ہے آپ کی حیثیت کو ختم کر دیں گی۔ اور اسی لیے اسلام نے ترغیب دی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی جگہ کی حفاظت کرتے، ذاتی مکان ہے، ذاتی پلاٹ ہے، ذاتی زرعی زمین ذاتی ہے، اگر اس کی حفاظت کرتے کرتے قتل ہو گیا تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آزادی ہے۔ ایک بندے کے پاس مال ہے اور ڈاکو لوٹنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اگر حفاظت کرتے ہوئے وہ قتل کر دیا گیا تو اسلام اسے شہادت کا مقام اور رتبہ دیتا ہے۔